السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے فرائض بیان کر رہا ہوں، جن کی ادائیگی ہر نمازی کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان کی ادائیگی کے اندر کوئی کوتاہی رہتی ہے یا نماز کے فرائض میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ جاتی ہے، کوئی ایک فرض رہ جاتا ہے، تو نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی، اس نماز کو مکمل نہیں سمجھا جائے گا، دوبارہ سے اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اب آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں کہ نماز کے اندر جو فرائض ہیں ان میں پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا اور اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز کو شروع کرنا، اور دوسرا فرض ہے قیام، یعنی کھڑا ہونا۔ ایک بات یہ بھی ذہن نشی کر لینی ضروری ہے کہ عام طور سے مسجدوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، اسے نماز میں آنے کے لیے دیری ہو گئی، اب اس نے دیکھا کہ امام صاحب نے قرات کر لی ہے اور وہ رکوع میں جانے والے ہیں یا رکوع میں جا چکے ہیں، تو ایسی حالت میں عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ نمازی ایک دم آتا ہے اور نہ تو اس کا قیام صحیح طریقے سے ہوتا ہے، نہ ہی تکبیر تحریمہ وہ صحیح طریقے سے کہتا ہے، ایک دم جھٹا پٹا کے اللہ اکبر کہہ کے ایک دم رکوع میں چلا جاتا ہے، امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ نماز کے جو فرض ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، دو، ایک تو قیام اور ایک تکبیر تحریمہ، ان دونوں کے اندر بہت زیادہ کوتاہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگر ان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا گیا تو نماز کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے اس کو کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو نماز کے دو فرض ہو چکے ہیں، اب نماز کا جو تیسرا فرض ہے وہ ہے قرات۔ قرات میں جب آپ فرض نمازیں پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پہلی 2 رکعات میں قرات کرنی ہے فرض کی، سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت بھی ملانی ہے۔ اور اگر آپ نماز میں سنتیں یا نفلیں یا وتر پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کی ہر رکعات میں آپ کو قرات اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ کوئی سورت بھی ملانی ہے۔ تو یہ فرق ہے ذرا سا کہ جب آپ فرض پڑھیں گے تو پہلی 2 رکعات میں قرات سورہ فاتحہ اور سورت کے ساتھ کریں گے، آخر کی 2 رکعات میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ نماز میں نفل، سنت یا وتر پڑھ رہے ہیں تو اس کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے۔ اب نماز کی جو چوتھی شرط ہے، جو چوتھا فرض ہے، وہ ہے رکوع کرنا، اور 5واں جو فرض ہے وہ ہے سجدہ کرنا، اور 6واں جو فرض ہے وہ ہے تہجد تشہد پڑھنے کے بعد قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا۔ بعض حضرات کے نزدیک اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا یہ بھی فرض ہے، تو اگر آپ اس کو بھی ملا لیں تو 7 ہو جائیں گے۔ اب آپ حضرات سے گزارش یہی ہے کہ آپ حضرات ان فرائض نماز کو چاہے اسی موبائل کے ذریعے سے یاد کر لیں، چاہے کتابوں سے ان کو یاد کر لیں، لیکن ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر کسی بھی نمازی سے ان کی ادائیگی میں کوتاہی رہ جاتی ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کو صحیح طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔